بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی شام۔ جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آنکھ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ تو آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام لیے حاضر ہیں، اور پروگرام بچوں کی شام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نعت شریف بھی سنتے ہیں، اور ہم کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وائل ارشاد بھائی ہیں، اور انشاءاللہ سفیان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بھی سکھائیں گے، ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی سوالات کرنے ہیں، بہت کچھ کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں، کڈز مدرسہ کے ناظرین سے سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آپ سے سوال یہ کہ بتائیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے مبارک گنبد پر کون سا کلر ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے مبارک گنبد پر کون سا کلر ہے؟ پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق اللہ العظیم۔ سبحان
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرسمس مندی کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی. ماشاء اللہ ہمارے ساتھ محارب شاہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کو قرآن پاک کا نور بھی عطا فرمائے. پیارے بچے اور کرسمس مندی کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی. اب بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف. چلیں شروع کرتے ہیں سیگمنٹ نعت. بچوں کی شان، بچوں کی شان. بچوں اور کرسمس مندی کے ناظرین، آپ کو ہم ہمارے سیگمنٹ کلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں غفران بھائی. ماشاء اللہ غفران بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. رمضان بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. غفران بھی کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو کلام سناؤں گا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے ہا جان رسول اللہ، امداد میری کرنے ہا جان میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے ہا جان رسول اللہ، امداد میری کرنے ہا جان رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا،
لیے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں برکار محشر میں بنا رکھنا میں تو رسوا زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوا زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا رسوا زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے میرے پیارے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر میری تربت کو ہے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے مل کر کچھ نعرے لگاتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہے شفیع الورا ہے ہمارا نظریہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا اولیاء کا نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی ماشاء اللہ غفران میں اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرشماتی ناظرین آئیے آپ کو ایک بار پھر آج کا سوال دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال یہ کہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے مبارک گنبد پر کون سا کلر ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک مزار شریف کے مبارک گنبد پر کون سا کلر ہے؟ پیارے بچوں اور کرشماتی ناظرین آئیے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. بچوں کی شان بچوں کی شان ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کرشماتی ناظرین بڑھ چکے ہیں سیگمنٹ کہانی میں. اور سیگمنٹ کہانی میں آپ کو سنائی جائے گی ایک کہانی اور آپ نے سننی ہے غور سے. کہانی آپ نے غور سے سننی ہے, انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھا سبق بھی ملے گا. تو پیارے بچوں اور کرشماتی ناظرین آئیے کہانی شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, دودھ کا دودھ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک مشہور کہاوت ہے. سنیے نا سب نے, سنی تو ہوگی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک مشہور کہاوت ہے اور یہ کہاوت ایسے وقت پر سنائی جاتی ہے جب کسی کا سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے یا کسی کو اس کے اچھے برے کام کا بدلہ مل جائے.
آج کی کہانی میں بھی کچھ ایسی ہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دودھ بیچنے والے کو زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی لالچ تھی. کیا کرتا تھا وہ؟ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی کیا تھی؟ لالچ تھی. اور وہ لالچ میں اندھا ہو گیا. اس کے ذہن میں دولت کمانے کا سیدھا اور آسان طریقہ یہ آیا. کیا طریقہ آیا؟ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا بات کی کہ وہ اس کو دولت کمانے کی لالچ تھی اور وہ لالچ میں اندھا ہو گیا تھا. اب اس کو دولت تو کمانی تھی تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, ایک آسان سا طریقہ آیا. آئیے وہ سنتے ہیں. وہ طریقہ یہ تھا کہ جب اس کے پاس وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کرے. کیا طریقہ تھا؟ کہ وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کرے. اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے گاؤں سے دور شہر جا کر دودھ میں پانی ملا کر بیچنے لگا. اور اس نے برے طریقے سے بہت سارے پیسے کما لی. اس طرح اس نے ایک برے طریقے سے بہت سارے پیسے کما لیے. جب اس کے پاس اچھی خاصی رقم ہو گئی تو وہ اپنے گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا. اس نے اپنی ساری رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور گاؤں کی طرف چل دیا. ان دنوں گرمی بہت تھی, بہت گرمی پڑ رہی تھی. دودھ والا بھی گرمی کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا. راستے میں چلتے چلتے ایک دریا آ گیا. کیا آ گیا؟ راستے میں چلتے چلتے دریا آ گیا. تو دودھ والے نے نہانے کا ارادہ کیا اور پیسوں کی تھیلی ایک درخت کے نیچے رکھی. کہاں رکھی؟ درخت کے نیچے رکھی اور کسی کی ان پر نظر نہ پڑے اس لیے اس کے اوپر ایک کپڑا بھی ڈال دیا. اس نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. پھر وہ دریا میں نہانے چلا گیا. پیارے بچوں, جس علاقے میں دودھ والا نہانے کے لیے رکا تھا وہاں بہت سارے بندر تھے. اتفاق سے ایک بندر اسی درخت پر بیٹھا تھا اور جس کے نیچے اس نے پیسوں کی تھیلی رکھی تھی اور اس پر کپڑا بھی ڈال دیا تھا. اس بندر نے سب کچھ دیکھ لیا. وہ بندر بہت شرارتی تھا. اس نے دودھ والے کو دریا میں نہاتے دیکھا تو درخت سے اترا اور روپوں کی وہ تھیلی اٹھا کر درخت کی سب سے اونچی والی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا. کیا روپوں کی تھیلی اٹھائی اور کہاں چلے گی؟ درخت کی سب سے اوپر والی شاخ, سب سے اونچی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا. پیارے بچوں, اس کے بعد دودھ والا پانی سے نکلنا تھا. وہ نہا رہا تھا. نہا کے جب فارغ ہوا, پانی سے نکلا تو اس کی نظر بندر پر پڑی جس کے پاس پیسوں والی تھیلی تھی. جس کے پاس کیا تھی؟ پیسوں والی تھیلی تھی. اب واضح بتاتا ہوں, شروع سے آپ کو کچھ ریمائنڈر کرواتا ہوں تاکہ آپ کو اگلی کہانی بھی سمجھ میں آ سکے. اب یہ تھا کہ آگے کی کہانی سے پہلے اب میں آپ کو ایک ریمائنڈر بھی کروا دیتا ہوں کہ کیا کیا کہانی میں تھا, کیا کیا حصہ تھا, کیا کیا مورل ابھی تک لے سکتے ہیں ہم. کہاوت ہم نے کیا سنی تھی سب سے پہلے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اس کے بعد دودھ والے جو دودھ بیچنے لگا تھا تو اس سے پہلے اس کو کیا تھی؟ پیسے کمانے کی لالچ تھی. اور وہ لالچ میں اندھا ہو گیا. اب وہ پیسے کمانے کے لیے اس نے برا طریقہ اختیار کیا. کیا برا طریقہ تھا؟ کون بتائے گا؟ برا طریقہ تو اختیار کیا تھا. کون سا طریقہ تھا وہ یہ بتائیں گے. چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ آپ بتا دیں. دودھ کے اندر پانی ملا دیا اور اسے بیچنے لگ گیا. اور جب اسے زیادہ رقم مل گئی تو وہ گاؤں چلے گیا واپس. جا رہا تھا ابھی تو کہانی میں تو ابھی تک جا رہا تھا, جانے لگا تھا. اب اس نے یہ کیا کہ اس نے جب جانے لگا, تیاری کرنے لگا تو اس نے روپوں کی ایک تھیلی بنا لی. اپنے پاس جو پیسے تھے اس کی ایک تھیلی بنائی. اب وہ جا رہا تھا تو اس دن گاؤں وغیرہ میں گرمی بہت پڑ رہی تھی. تو اب وہ جا رہا ہے. اب دھوپ کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکا ہے, فل پسینہ آ رہا ہے. اب اس نے کیا کیا, جاتے جاتے دریا دکھا. اب وہ اس میں نہانے کے لیے رک گیا. جب اس نے کیا کیا کہ درخت کے نیچے پیسوں کی تھیلی رکھی, اس پر کپڑا بھی ڈال دیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. اب جس علاقے میں وہ رکا نہانے کے لیے اس علاقے میں بندر بہت تھے. اب وہ بہت شرارتی ایک بندر اسی درخت کے اوپر تھا. اس نے کیا کیا, روپوں کی تھیلی اٹھائی اور درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر جا کے بیٹھ گیا. کیا کیا؟ درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا. اب وہ بندہ پانی سے نکلا. اب آگے کیا ہوا یہ اب آپ کو بتاتے ہیں. وہ بندہ جب پانی سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ بندر اوپر بیٹھا ہوا ہے, بندر کے ہاتھ میں روپوں کی تھیلی بھی ہے. تو اس نے بندر کو ڈرانے کی کوشش کی کہ کہیں سے وہ تھیلی نیچے پھینک دے, لیکن بندر اس سے نہ گھبرایا. بندر اس سے
نہ گھبرایا، اس نے تھیلی کھولی اور روپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا، اڑانے لگا، کچھ زمین پر اور کچھ دریا میں گرنے لگے۔ کہاں پر گرے؟ کچھ زمین پر گرے اور کچھ دریا میں گرے اور وہ اپنے پیسوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ اس دوران وہاں لوگ جمع ہو گئے اور تماشا لگ گیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جس کو اس کی بے ایمانی، جو شخص کی بے ایمانی کو جانتے تھے۔ انہوں نے جب دودھ والے کو یوں روتا پیٹتا دیکھا تو کہنے لگے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، یعنی اس نے جو پیسے دودھ میں پانی ملا کر ناجائز طریقے سے کمائے تھے وہ پانی ہی میں مل گئے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی چاہیے ناظرین، اس سے ایک کہانی سے سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے دنیا میں، اور کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کی سزا مل ہی جاتی ہے، جیسے اس دودھ والے کے ساتھ ہوا کہ اس نے ناجائز طریقے سے پیسے کمائے اور پھر کچھ اس کے دریا میں چلے گئے اور کچھ اس کے پاس آئے۔ تو اس طریقے سے لوگ کہنے لگے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، کہ جو اس نے ناجائز طریقے سے دودھ میں پانی ملا کر پیسے کمائے تھے وہ پانی ہی میں مل گئے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی چاہیے ناظرین، اسی کے ساتھ کہانی ہم نے سنی۔ اب بڑھتے ہیں کالز کی طرف۔ میرا نام ابو اعتاد ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا کلر گرین ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی چاہیے ناظرین، اب آپ لوگ ریڈی ہیں سوالات کے لیے؟ کچھ سوالات میں آپ سے کر سکتا ہوں؟ کہانی سے متعلق سوالات آپ سے کچھ کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کہاوت کون سی سنی تھی؟ کہاوت کون سی سنی تھی؟ چلیں ایک کام کرتے ہیں، تلاوت جنہوں نے کی ہے سید محارب شاہ، انہی سے سنتے ہیں۔ جی بتائیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، جواب ان کا درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو دودھ بیچنے والا تھا اس کو کس چیز کی لالچ تھی؟ اس کو کس چیز کی لالچ تھی کہ وہ کیا کرے؟ چلیں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے موجود ہیں، مائک پہنچائیں آپ ان کے پاس۔ ماشاء اللہ، جی پہنچائیں۔ جی پیسوں کی لالچ۔ سیدھے ہاتھ سے لینا گئے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا گئے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں اب ایک کام کریں، آپ بتائیں کہ کس چیز کی لالچ تھی اس کو؟ پیسوں کی۔ پیسوں کی لالچ تھی، یعنی دولت اکٹھا کرنے کی لالچ تھی، اور جواب ان کا درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس نے کیا طریقہ اپنایا؟ کون بتائے گا؟ اس نے پیسے اکٹھا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا؟ چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اپنے برابر والے کو دے دیں۔ پھپھو کی تھیلی بنائی۔ نہیں جناب، یہ تو نہیں ہے جواب۔ وہ تو بعد میں آئے گا نا، ابھی تو فی الحال ہو رہا ہے کہ اس نے کیا طریقہ اپنایا کہ وہ پیسے اکٹھا کر سکے۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں، رشاد بھائی سے پوچھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ دودھ میں پانی ملانا شروع کر اس نے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا۔ اب یہ بتائیں کہ وہ دودھ بیچنے کہاں گیا؟ چلیں ایک کام کرتے ہیں، سفیان بھائی آپ بتا دیں۔ گاؤں میں دودھ بیچنے جاتا تھا۔ دودھ بیچنے گاؤں میں جاتا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں جاتا تھا۔ اب رشاد بھی آپ بتائیں کیا ہے؟ گاؤں سے شہر جاتا تھا۔ گاؤں سے شہر جاتا تھا، جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہانی غور سے سنی ہے۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں، اب کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ سوالات یہاں سے کیے، پیارے بچے اور کرسمتی چاہیے ناظرین، یہاں پہ بچوں نے تو غور سے کہانی سنی، امید ہے آپ نے بھی غور سے سنی ہوگی اور آپ کو اس کا مورل یعنی لیسن بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی اس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اور اس کو کتنی بری سزا ملی تھی کہ اس کے کچھ پیسے وہ دریا میں چلے گئے اور کچھ اس کے پاس آئے۔ لوگ کہنے لگے کہ اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اور آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کے سوال کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا رنگ سبز ہے۔
ماشاء اللہ آپ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے اوپر جو گنبد ہے اس کا کلر سبز ہے. یہ آپ کا جواب درست ہے نہیں انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے. آپ پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. چلیں بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. جی میرے پیارے بھائی, میں ہوں فاطمہ ماشاءاللہ. ممکن آباد سے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ نے نہ سنے, اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. پیارے بچے کڈس ودیچے کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ایک اور کال کی طرف. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے. میں شاہپور جاریہ سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ گرین مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے ہمارے پروگرام کے سوال کا جواب دیا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے اینڈ تک رہیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب مل جائے گا. جی بڑھتے ہیں ایک اور کال کی طرف. میرا نام مبین ادرم ہے. میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پیارے پیارے گنبد کا کلر گرین ہے. ماشاء اللہ اپنے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کا اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی بڑھتے ہیں پیارے بچے اور کڈس ودیچے کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچے اور کڈس ودیچے کے ناظرین, سیگمنٹ ہے قرآنی صورتیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سفیان بھائی انشاءاللہ عز و جل. وہ ہمیں قرآنی صورتوں کے حوالے سے کچھ بتائیں گے. جی سفیان بھائی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں توجہ کے ساتھ سنیں گے نا توجہ کے ساتھ. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام نحل ہے. اور یہ سورت کون سے پارے میں ہے پیارے بچوں, آپ بتانا چاہیں گے؟ جی آپ بتائیں. سورہ نحل پارہ نمبر 14 میں ہے. جی صحیح بتایا آپ نے. یہ سورت قرآن پاک کے 14ویں پارے میں ہے. کیا کون سے پارے میں ہے؟ جی, اور سورت کا نام کیا ہے؟ جی سورہ نحل. نحل نام رکھنے کی وجہ یہ بھی بتا دیتے ہیں. عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. نحل کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. جی شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا, اور اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے. اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے, آئیں یہ بھی سن لیتے ہیں. اس سورت مبارکہ کی بہت پیاری خصوصیت ہے. اس میں بہت زیادہ اللہ پاک کی عظمت, قدرت, حکمت اور ایک ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں. اس صورت میں جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد بیان کیے گئے ہیں. رمضان بھائی, اس صورت میں جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں. ماشاء اللہ. اور کیا کیا اس صورت میں یہ بھی بتائیں گے آپ؟ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے انہی کے لیے آخرت کی بھلائی ہے. ماشاء اللہ. اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرشتے کافروں کی روح کس طرح نکالتے ہیں اور نیک مسلمانوں کی روح کس طرح نکالتے ہیں. ماشاء اللہ. اس صورت میں بیٹی کی ولادت پر کافروں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اس صورت میں وعدہ پورا کرنے اور قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی ہے, اور نیکی کی دعوت دینے کے انتہائی اہم اصول اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچے اور کس بندی کے ناظرین, قرآن پاک کی صورتوں کے تو کیا ہی کہنا ہے. آج ہم نے سنا سورہ نحل کے بارے میں. سورہ نحل کون سے بارے میں؟ پارہ نمبر 14 میں ہے. اور نحل نام رکھنے کی وجہ یہ بھی ہمیں بتائی گئی کہ نحل
عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر بھی فرمایا ہے، ماشاء اللہ۔ اس سورت کو اسی لیے سورہ نحل کہتے ہیں۔ اور اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ماشاء اللہ سفیان بھائی نے بھی بتائے، میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ اس سورت مبارکہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، یہ اس میں کہ اللہ پاک کی اس میں بہت زیادہ اللہ پاک کی عظمت، قدرت، حکمت اور ایک ہونے پر دلائل ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کی قدرت، عظمت، حکمت اور ایک ہونے پر دلائل اس سورت میں بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس سورت میں جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔ اس سورت میں بیٹی کی ولادت پر کافروں کا کیا طریقہ تھا یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں بیٹی کی ولادت پر کافروں کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سورت میں بہت سارے ٹاپکس اور بھی ہیں جو کہ سفیان بھائی نے بتائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بھی اس سورت کو پڑھیں انشاءاللہ، اس کے بے شمار فوائد جو بھی ہوں گے آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے تو کیا ہی کرنے کہ الف لام میم یہ بھی 3 حروف ہیں، الف لام میم یہ بھی 3 حروف ہیں۔ اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک ایسی نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس سورت میں بہت سارے فوائد ہیں، آپ بھی پڑھیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی کیا ہی کہنا ہے، ضرور بے ضرور روزانہ ہو سکے تو ماشاء اللہ ایک رکوع ہی تلاوت کر لیا کریں، اللہ پاک نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں آپ کو ملیں گی۔ پیارے بچے اور قسمتی شاہ کے ناظرین، سفیان بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹ وال۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سیگمنٹ ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹ وال۔ اب کیا ہوگا اس سیگمنٹ میں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جس میں بچوں کا بھی کام ہے اور ہمارے رشاد بھائی کا بھی کام ہے۔ سب سے پہلے تو رشاد بھائی سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ رشاد بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کہ رب العالمین علی کل حال، ماشاء اللہ۔ رشاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ 6 بچے بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ کیا ہوگا اس میں یہ بھی بتاتے ہیں۔ وال بھی لگی ہوئی ہے اور میگنیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں پہلے میں بھی آ جاتا ہوں، ایک کام کرتے ہیں رشاد بھائی آپ بھی آ جائیں، بلکہ رشاد بھائی آپ بیٹھے رہیں۔ چلیں اس سیگمنٹ میں یہ آپ وال دیکھ رہے ہیں، کیا ہے وال دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس سیگمنٹ میں یہاں پہ لکھے ہوئے 6 نام، 6 نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ میگنیٹ ہے، یہ 2 میگنیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک کو یوں کر کے یوں کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ گیا نا، اب رشاد بھی اس کے حوالے سے ہمیں کچھ معلومات دیں گے، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بچے آئیں گے اور یوں اس سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رشاد بھی آپ بھی تیار ہیں نا اس سیگمنٹ کی معلومات دینے کے حوالے سے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کام کریں کہ آپ آئیں جی، چلیں اوپر بھی مار سکتے ہیں ویسے، چلیں ماشاء اللہ آپ نے جی رشاد بھائی بٹاوین، چلیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بٹاوین میں رہنے والے بزرگ کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا نام ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام سلیمان اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر
ایمان قبول کیا. آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گزارا کرتے تھے. آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلمان الخیر فرمایا اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے. حضرت عمر نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا، پھر بھی آپ نے بڑی سادہ زندگی گزاری. آپ اپنی پوری سیلری غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے. رجب کی 10 تاریخ 33 یا 36 ہجری کو 350 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کا مزار بغداد کے سینٹرل ڈسٹرکٹ بٹاوین میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں رشاد بھائی نے بٹاوین سے تعلق رکھنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا ماشاء اللہ. اور جی ماشاء اللہ کال شامل. میرا نام عمیر دعائے میں شاپور جامعہ سے کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ اور کالز کی طرف. میرا نام سیدہ فاطمہ طاریہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب گرین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی بڑھتے ہیں ایک اور کال کی طرف. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب ہے ہرا رنگ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے آج ان بزرگ کے بارے میں سنا. آئیے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں، دہراتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہو. ہم نے یہاں پہ شامل تو کیا، اب آپ کو جو بتائے گئے وہ تو ایک ہی بار بتائے گئے. اب آئیے سنتے ہیں آپ سے کچھ یہاں پر شامل بھی کرتے ہیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا. آپ کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام سلمان اور کنیت ابو عبداللہ ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اب ایک بات بتائیں کہ جن بٹاوین میں جن صحابی کا ذکر ہوا، جن صحابی کا نام لیا گیا، تو یہ بتائیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی چلیں ایک بتائیے کہ آپ بتا دیں. سلیمان فارسی. ماشاء اللہ. سلمان نام ہے، سلمان نام ہے. سلمان فارسی. جی ماشاء اللہ. اور یہ جنتی صحابی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اور آئیے ان کی یہ صحابی ہیں تو آئیے کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں. ہر صحابی ہے نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی، چار یاران نبی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی، عثمان غنی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے کچھ سوالات کرتا ہوں آپ سے. بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ کس دن ہوئی؟ ولادت یعنی برتھ کس دن ہوئی؟ جی یہ ہمارا سیگمنٹ کچھ ٹائم چل رہا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ کچھ سوالات میں ان کی اس سیگمنٹ کے ہی کر رہا ہوں. جی پیر شریف کے دن. انہوں نے کہا پیر شریف کے دن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک اور سوال کرتے ہیں، وقت کم ہے تو آئیے ایک اور سوال شامل کر دیتے ہیں کہ سورۃ الناس کا آخری لفظ کون سا ہے؟ سوچ کر بتائیں. سورہ ناس کا آخری لفظ کیا ہے؟ چلیں اب ایک کام کرتے ہیں، آپ بتا دیں. ناس. ماشاء اللہ. جی ناس. ناس. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اب جنہوں نے ہمیں کالز کی تھی ان کا بھی تو جواب بتا رہے ہیں نا کہ ان سے سوال کیا گیا تھا
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے اوپر جو گنبد ہے اس کا کلر کیا ہے؟ وہ کلر ہے گرین. اور یہ سوال کا جواب تھا. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ان سب کو حقیقی زندگی میں بھی حقیقی آنکھوں سے سبز گنبد دیکھنا نصیب فرمائے, وہاں پر جا کر ہی جنت البقی میں مدفن فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ہمیں دیجیے اجازت. مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے, اسٹے کنیکٹڈ وتھ مدنی چینل. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام آ گئی, بچوں کی شام پھر آ گئی, بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ, آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام, بچوں کی شام.